الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، استقبال ہے آپ کا ہفتہ واری پروگرام میں۔ آج جمعہ ہے اور پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ الحبیب 786 کے ساتھ جڑے رہے تاکہ اچھی باتیں اور اچھی تلاوت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دوستو، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور جب اس دنیا کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا، لوگوں کو جو فیصلہ سنا دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اور اللہ کا میدان محشر ختم ہو جائے گا، لوگ اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جنتی لوگ جنت میں جب سیر کرتے رہیں گے تو اپنے کو تلاش کریں گے۔ میرے بھائی، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا تو بہت اچھا لگے گا۔ اور جب جنت میں جب ہوں گے کہ بھائی فلاں شخص نہیں دکھ رہا ہے، فلاں صاحب نہیں دکھ رہے، بہن نہیں دکھ رہی ہے، بھائی نہیں دکھ رہا ہے، ماموں نہیں دکھ رہے ہیں، چچا نہیں دکھ رہے ہیں، لوگ اپنے کو تلاش کریں گے۔ تو جگہ تو دو ہی ہے، یا تو جہنم یا تو جنت ہے۔ اگر جنت میں نہیں ہے تو دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگ اپنوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے تو ان کو ڈھونڈیں گے کہ آخر وہ کہاں ہے، آخر وہ کدھر ہے۔ جی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے جہنم کے قریب جب جائیں گے کہ بھائی دیکھیں اگر جنت میں نہیں ہے تو جہنم میں ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھڑکی کھول دیں گے کہ جنتی لوگ دیکھیں جہنمیوں کا حال کیا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ تم ان سے پوچھو، تو جنتی سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ یہاں کیسے آئے، کیا جرم کیا تھا آپ تو بہت نیک تھے، بہت صدقات کیا کرتے تھے، بہت خیرات دیا کرتے تھے، بہت ثواب کا کام کرتے تھے، آپ تو بڑی نیکی کا کام کرتے تھے، پھر یہاں کیسے آئے آپ چچا، پھر یہاں کیسے آئے ماموں، جو ہوگا ان کا نام لے کر کہا جائے۔ جنتیوں کی طرف دیکھ کر وہ تو روئیں گے، کہا کہ آنسو تو ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے، کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے نا۔ ایک کتاب ہے اطیب الکلام، معتبر کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کتاب البائر کا ایک حوالہ ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، صفحہ نمبر 81 میں 81 میں، ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت بدکار ہوں، میں بہت سیاہکار ہوں۔ کیا کیا تم نے، کیا گناہ کیا ہے؟ بس
پوچھیے نہیں اتنا گناہ کہ اتنا بڑا گناہ کہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے بولو تو صحیح، جب آپ نے آیا ہے، جب آپ آئی ہو تو بتاؤ تو صحیح۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے سے زنا ہو گیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہو، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹ کر بھگائے، بھاگو یہاں سے، خدا کی لعنت ہو تم پر اور عذاب غیر نازل ہو، دور ہو جاؤ یہاں سے، اس کو لے کے جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔ بڑھیا وہ عورت یہاں سے نکلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ انصاف لینے آئی، اس کا حل بتائے، آپ اس کو بھگانے سے مسئلے کا حل تھوڑی نہ ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر خدا کے سامنے سجدہ نہ کرے، شکر کی نماز نہ پڑھے، شکر ادا نہ کرے۔ جی نماز بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، بڑی نعمت ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے شیطان بھٹکاتا سب سے زیادہ ہے، اور سب سے پہلے اس کو پکڑتا کہ نماز نہ پڑھ سکے، نماز پڑھ ہی نہ سکے، نماز کے لیے اس کو روکتا ہے، ڈرخاتا ہے، ٹالتا، ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب انسان کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کی صبح اور اس کی رات، اس کی شام بغیر سجدے کے نہیں ہو سکتی۔ وہ رات میں سو ہی نہیں سکتا ہے، مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہے وہ رات میں سوتی نہیں بنا سجدے کی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، کیسی حکومت تھی حضرت عمر کے زمانے کی، اللہ، وہ ایک الگ موضوع، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھیڑیا اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بکریاں پانی پیتی تھی، بھیڑیاں پانی پیتا تھا، اور مجال نہیں کہ بھیڑیا بکری کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، ایسی حکومت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کاش، ہائے ہائے، کاش وہ دور کی جھلک بھی اب اگر ابھی ہوتی نا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ان حالات پر، اس ملک کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت، ایک بوڑھی عورت کہیں سے تیل لے کر آ رہی تھی، اس کا تیل زمین پر گر گیا۔ عام طور سے زمین کو ضبط کرنے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تیل جو ہی گرا زمین ضبط کر لیا، تیل ختم ہو گیا۔ بڑی عورت بہت صدمہ ہوا، غریب تھی، پہنچ گئی عدالت میں، حضرت عمر کی عدالت میں پہنچ گیا، کہنے لگے اے عمر بن خطاب، آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ اور عمر بن خطاب نے کہا بوڑھی اماں کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں دکان سے تیل لے کر آ رہی تھی، میرا تیل زمین پر گر گیا، اور میرے پاس بنانے کو اب کچھ نہیں، ہم کو ہمارا تیل چاہیے اور آپ کو دینا ہوگا، دلانا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری ماں، آپ اطمینان رکھیں، میری ماں، آپ عمر بن خطاب کی عدالت میں ہو، جو خدا انصاف پسند ہے، میں اس انصاف پسند خدا کا بندہ ہوں۔ ایک پرچی میں کچھ لکھ کر دیا اور کہا جس جگہ پر آپ کا تیل گر گیا اس جگہ پر اس کو لے کے جائیں آپ، اور اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ لہٰذا وہ گئی لے کر، اور جو ہی انہوں نے پرچی کو رکھی، کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا، اچانک سے تیل ایک جگہ سمٹ کر جمع ہو گیا۔ بوڑھی اماں نے اسے اٹھایا، لوگ دنگ رہ گئے، آخر اس پرچی میں کاغذ میں کیا ہے؟
اس پرچی پر کیا تھا ایسا؟ میرے بھائیوں، دل پھٹنے کو آ رہا ہے۔ اس پرچی کو لوگوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو کہا، اے زمین، تمہیں پتا نہیں ہے تم کس کی عدالت میں ہو، تمہیں پتا نہیں ہے شاید تم اس خدا کے بندے کے اندر میں ہو جس خدا نے پوری کائنات انسانی کو ذرے ذرے کو پیدا فرمایا۔ میں اسی خدا کا بندہ ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی وجود نہیں ہے، اگرچہ میں پوری رعایا کو سنبھالتا ہوں، میں اس کی حکومت کرتا ہوں، لیکن یہ آج تمہارا معاملہ دوسرا ہے، آج تمہارے ساتھ دوسرے معاملے ہوں گے۔ اگر تم اس بوڑھی ماں کا تیل واپس نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم، میں ابھی تمہارے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ! زمین کانپ گئی، زمین لرز گئی، تھڑ تھڑا گئی اور اپنے ہوش کھو بیٹھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی بے نمازی آ جائے، لہٰذا اس کا تیل واپس کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، اسی زمین پر ہم چل رہے ہیں، بے نمازی ہے۔ ہوا کو محسوس کر رہے ہیں، ہم بے نمازی ہیں۔ جوا شراب تو چھوڑ دیجیے، نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہے۔ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں، نماز کا پابند ہونا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے، لوگ کو اہمیت ہی نہیں ہے نبی کے بارے میں، نبی کی محبت ہی نہیں ہے دل میں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو نماز کا سہارا لے لو، قبر اچھی بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز عذاب قبر سے نجات، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز بے پناہ برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے پناہ فضول باتوں سے روکتی ہے، نماز بے پناہ فحش باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، انسان ہر وقت پاک و صاف رہتا ہے۔ نماز ایک ایسا ایمان کا حصہ ہے، جب انسان اس کو ادا کرتا ہے تو ایک طاقت ملتی ہے، ایک روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے، اور یاد رکھنا خدا سے محبت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جس دل کو، دنیا میں جس جان کو خدا سے محبت ہو گئی نا، اس کو کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ خود خدا جو کروڑوں اربوں خربوں دلوں پر راج کرتا ہے، وہ خدا جب محبت ڈال دے گا آپ کے دل میں تو آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہو، جب تک دنیا میں جی رہے ہو، یاد رکھنا نماز جیسی افضل عبادت کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ ہاں، میری ماؤں اور بہنوں بھی سنیں، اگر آپ کے اندر خوشحالی چاہتی ہو، آپ خوش رہنا چاہتی ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہر کام کر لو، گھوم لو، پھر لو، ادھر چلی جاؤ، ادھر چلی جاؤ، جو بھی شرعی طریقے سے جو کام ہے سب کام کر لو، لیکن میری ماؤں اور بہنوں، نماز جیسی افضل عبادت کو کبھی نہ چھوڑو، اس میں کبھی سستی نہ کرو۔ یاد رکھنا، اگر آپ نماز پڑھتی ہو نا تو سب سے اہم چیز ہے ایک ماں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد اچھی اور نیک ہوتی ہے، اور ایک بہن کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی ہوتی ہے، اور ایک بیوی کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، بیویوں کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ ان کی زندگی میں ان سے شوہر بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جی
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور نماز کی فکر کیا کرے، نماز کے بارے میں سوچا کرے اور نماز کے لیے وقت نکالے۔ نماز ہر حال میں کبھی بھی کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب